السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ محترم سامعین و سامعات، دعا کا سلسلہ چل رہا ہے۔ کل آپ کے سامنے دعا کے چند اہم آداب بیان کیے گئے تھے۔ آج آپ کے سامنے میں دعا کی قبولیت کے اوقات، کس وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ایسے دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، لیکن زیادہ امید کس وقت پر دعا کو قبول ہونے کی ایک بندہ مومن کر سکتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دو دعائیں اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا۔ دو دعائیں ایسی ہیں، ایسے وقت میں کی جائیں جس میں اللہ تعالی رد نہیں کرتا۔ ایک اذان کے موقع پر، اذان کے موقع پر، اور دوسرا بارش نازل ہو رہی ہو تو اس موقع پر جو دعا آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنتا ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے اذان کے دوران آدمی کو اپنا کام چھوڑنا چاہیے، اذان کے دوران بات چیت نہیں کرنا چاہیے، اذان کے دوران آدمی کو پورا دھیان اذان کے کلمات کی طرف ہونا چاہیے۔ اور اتنی بڑی فضیلت اذان کی ہے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مومن اذان کے کلمات کو مؤذن کے ساتھ دہراتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنا اجر اور ثواب ایک مؤذن کو ملتا ہے اتنا ہی اجر اور ثواب اذان کا جواب دینے والے کو ملتا ہے۔ لیکن ہم اپنی بے توجہی سے، اپنی لاپرواہی سے اور ایسے کاموں میں ہم مصروف ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اذان کی طرف کیا نہیں ہوتا۔ لہذا کوشش یہ کریں کہ اذان کے کلمات جب مؤذن دہرا رہا ہے، کہہ رہا ہے، تو اس وقفے میں اچھی دعا کرنے کی کوشش کریں۔ مختصر سی دعا، اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ میرے بچوں کو صحت دے، اللہ میرے مسائل کو حل کر، جو بھی آپ کر سکتے ہیں چھوٹی سی چھوٹی دعا اذان کے کلمات کے درمیان کرنے کی عادت بنائیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يرد الدعاء بین الاذانین۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو اذانوں کے درمیان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کیا مطلب ہے؟ اذان کے بعد آپ مسجد آ جاتے ہیں، وقت ہے تو آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تحیۃ المسجد یا سنت، اور ابھی باقی ہے وقت تو آپ دعا کریں۔ یہ دعا اقامت اور اذان کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے ہم آ بھی جاتے ہیں مسجد کو، لیکن دوست مل جاتا ہے تو اس کے ساتھ گفتگو، بات چیت، مسائل، یہ تمام چیزیں جو دنیا سے تعلق رکھتی ہیں اس میں ہم مصروف رہتے ہیں۔ یہ اوقات اتنے قیمتی ہیں جس کے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 اذانوں کے درمیان کا وقت بہت قیمتی، بہت قیمتی ہے۔ اتنا اہتمام اس وقت کا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے، صحابہ کرتے تھے، علماء، کبار علماء اس وقت کا اتنا اہتمام کرتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہر قسم کا کام اذان اللہ اکبر کے ساتھ چھوڑ کر مسجد کی طرف رواں ہوتے۔ لہذا ایک مومن مسلمان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ، دیکھیے ایک بات، مومن ہمیشہ غنیمت کو، ایسی چیزوں کو تلاش کرتا رہتا ہے جو اس کی دنیا اور آخرت کو بنائے۔ دنیا اور آخرت کو بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مواقع اور چانسز دیتا ہے
ان چانسز کا یا ان مواقع کا بھرپور فائدہ جو اٹھاتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے، جو ان سے مستفید نہیں ہوتا وہ محروم رہتا ہے۔ پھر یہ بھی آپ کو معلوم ہے، امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھتے، جب سورہ فاتحہ وہ پڑھتے ہیں وَلَضَّالِّينَ کہتے ہیں، ہم آمین کہتے ہیں، امام بھی آمین کہتا ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب امام کے وَلَضَّالِّينَ آمین اور ہمارے آمین میں موافقت ہو جائے، دونوں کوئنسائڈ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتا ہے، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین اس ساری دعا ہے، یہ قرآن مجید کا نچوڑ ہے۔ آدمی دل و دماغ کے حضور کے ساتھ اس سورت کو پڑھتا ہے تو ایک عجیب قسم کی اس کو مٹھاس معلوم ہوتی ہے۔ کم سے کم مجھے اور آپ کو اس سورت کے ترجمے اور اس کے الفاظ اور معنی تو ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے، کیونکہ ہم 24 گھنٹے اس سورت کو پڑھتے ہیں۔ یہ سورت دوا ہے، یہ سورت شفا ہے، اس سورت کو ام القرآن کہا گیا ہے، اس سورت کو سبع مثانی کہا گیا ہے، اس سورت کو کئی نام سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کیا ہے۔ لہذا ایسے اہم چیزوں کا ایک مسلمان کو رکھ لینا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، اور اس کے مضامین کو پڑھتے ہو، امام پڑھ رہا ہو ہم دوہراتے ہیں، لیکن اس کے مضامین میرے آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرض نمازوں کے بعد دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ بتائیے کہ دعا کس وقت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ صحابہ کا یہ دیکھیے منشا، ان کا فکر ہے، تو صحابہ کے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول کرتا ہے جو رات کے آخری پہر کرتے ہیں، جو رات کے آخری حصے میں کرتے ہیں، جس کو قرآن مجید نے کہا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ کے مومن بندے، مومن بندیاں رات کے آخری حصے میں اٹھتی، اپنے بستروں کو چھوڑتی۔ تتجافى جنوبهم، بستروں کے چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ میٹھی نیند ہے 4:30 بجے، اب تو رمضان میں اٹھتے ہیں، رمضان کے علاوہ جو عورتیں اس رات میں اپنے آخری حصے میں اٹھتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ رب سے تضرع کے ساتھ آہوزاری کے ساتھ دعا کرتی تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، رات کے آخری پہر میں آسمانی دنیا پر، دنیا کے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتا ہے، اعلان کرواتا ہے کہ ہے کوئی شفا مانگنے والا میں اس کو شفا دوں، رزق کا سائل میں اس کو رزق دوں، جو آدمی جو چاہتا ہے وہ دعا کرے میں اس کی دعا اس کی بات کو پوری کرتا ہوں۔ یہ صرف رمضان کا نہیں معاملہ، یہ سارے مہینے کا معاملہ ہے، یہ سارے ایام کا معاملہ ہے۔ لہذا اس کی عادت بنائیے کہ آخری پہر میں کہتا ہوں، اذان ہماری مسجد میں ہوتی ہے 5:20 کو، اب 5 بجے اٹھ جائیں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، 2 رکعت بس، 8 رکعت 13 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ وتر بھی پڑھ چکے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، وتر کے بعد بھی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز ثابت ہے، آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، مان کر دیکھیے وہ کیا مزہ آتا ہے، وہ کیا لطف آتا ہے۔ آپ رونا نہیں چاہتے، آپ اپنی آنکھوں پر، اپنے آنسوں پر کنٹرول نہیں کر سکتے، خود بخود آنکھیں بیٹھنے لگتے ہیں، اس وقت مان لیں وہ کیا کنیکشن ہوتا ہے بندے کا اللہ تعالیٰ سے۔ آزما کر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تربیت کے لیے مجھے اور آپ کو زندگی دیا ہے، اپنی آخرت بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ دوسرا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت کو غنیمت سمجھ کر دعائیں مانگتے رہیے۔ پھر حدیثوں کے اندر جماع کی بڑی فضیلت ہے، جماع کے بڑے احکام احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، ان میں ایک سب سے اہم حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت ہے، ایک ایسا لمحہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے۔
دعائیں قبول کرتا ہے. آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا وہ وقت اتنا وقتی ہوتا ہے, اتنا مختصر ہوتا ہے. جو بندہ اس وقت میں دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ان اوقات جمعہ کے دن کس وقت یہ دعا قبول ہوتی ہے اس کی بڑی تفصیل بیان کرتے ہیں, اور متفق طور پر محدثین نے یہ بیان کیا یہ جمعہ کے دن آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے کا وقت ہے. سورج غروب ہونے سے پہلے جمعہ کے دن جو بندہ رب سے تعلق جوڑ کر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے. یہ تمام مواقع, یہ تمام چیزیں کیوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دیا؟ اللہ چاہتا یہ ہے کہ میں اور آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں, ہم اپنی دنیا کو سنبھال لیں, اپنی آخرت کو سنبھال لیں. اتنے قیمتی وہ اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ میری آپ کی زندگی میں بار بار لا رہا ہے. اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے, اگر ہم اس سے فائدہ حاصل نہیں کریں گے تو ہم سے زیادہ نادان کون ہو سکتا ہے؟ پھر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا یہ وقت بہت کم ہوتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور آپ معلوم ہے حاجی حضرات, معتبر حضرات خانہ کعبہ کی زیارت کر کے جو بھی عبادت ان سے ہوتی ہے کر کے واپس آتے ہوئے ایک تحفہ اپنے بھائیوں کے لیے لاتے ہیں جسے ہم زمزم کہتے ہیں. بڑا تبرک سمجھتے ہیں ہم, ہے بھی ہو اتنا پاک پانی ہے کہ اس کے پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے. زمزم کے پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پینے سے پہلے کیا پیاری دعا آپ نے, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. تین چیزیں انسان کے لیے بے حد اہم ہیں, اتنی اہم ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے, اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ میں تجھ سے علم نہیں بلکہ علم نافع مانگتا ہوں, ایسا علم جو مجھے فائدہ پہنچائے, ایسا علم جو میری دنیا اور آخرت کو بنائے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا, اور میرے رزق میں کشادگی ہو. دیکھیے اللہ تعالیٰ سے بندہ مومن پانی پیتے ہوئے کہہ رہا ہے اللہ میں تجھ سے علم نافع مانگتا ہوں اور تجھ سے میں رزق میں وسعت مانگتا ہوں, وشفاء من کل داء, ہر بیماری سے میں تجھ سے شفا طلب کرتا ہوں. یہ تین چیزیں, ایک تو علم میرے اور میری دنیا اور آخرت کے لیے ضروری ہے. علم کے بغیر آدمی نیکی سمجھ کر آج بدعتیں کر رہے ہیں. درود پڑھنا نیکی ہے کہ نہیں؟ درود پڑھنا نیکی ہے کہ نہیں؟ بولو بھی ہے نا. درود شریف پڑھنا نیکی ہے کہ نہیں؟ ہے. اس کا مقام ہے کہ نہیں پڑھنے کا؟ اگر ایک آدمی اذان سے پہلے درود پڑھتا ہے تو کیا وہ نیکی ہوگی؟ بدعت ہے. یہ بدعت ہے, یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے. نیکی سمجھ کر رہا ہے, نادان ہے کیونکہ اسے علم نہیں. اس لیے آدمی کو علم مانگنا چاہیے اللہ سے, ایسا علم جو اس کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے اور آخرت بھی اس کی بنائے. ایسے کئی چیزیں ہیں ہم نیکی سمجھ کر کرتے ہیں جبکہ وہ نیکی نہیں ہوتی, الٹی مصیبت میرے اور آپ کے لیے بن سکتی ہے. اس لیے یہ دروس, یہ مجلسیں, یہ خطبے اس لیے سجائے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے اندر کچھ تبدیلی پیدا کریں اور ہمارے اندر ایمان کی روشنی جاگ جائے. پھر دیکھیے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں لوگوں مرغ جب بانگ دیتا ہے تو مرغ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے, مرغا جب بانگ دیتا ہے تو کیا ہے؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مرغا بانگ دے تو تم کہو اللہم انی اسألک الفضل. اللہ اکبر, اللہ میں تجھ سے تیرا فضل طلب کرتا ہوں, تیرا فضل طلب کرتا ہوں. کیوں؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ رعا ملکا, اس لیے کہ مرغا فرشتے کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے. اس لیے مومن کو ایک تعلیم دی گئی مرغ کے بانگ پر آدمی اللہ تعالیٰ کا فضل طلب کرے. وہیں پر گدھے کے رگنے کو,
گدھے کی آواز، کتے کے بھونکنے کو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کو دیکھ کر بھونکتا ہے، یہ شیطان کو دیکھ کر آواز کرتا ہے، گدھا دیکھتا ہے، اس لیے تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ یہ اوقات دعاؤں کے قبول ہونے کے ہیں، اس لیے ایک دعا ہمیشہ یاد رکھیں۔ کل بھی میں یہ بات ذکر کیا تھا، آج بھی یہ میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ قرآن مجید کا حکم ہے، مومن کی صفت اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ دیکھیں جو لوگ ہم سے پہلے گزر چکے، ہم آئے ان کے بعد، مومن کی یہ صفت ہوتی ہے اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ گزرے ہوئے لوگوں سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ باپ ہے گزر گیا، ماں ہے گزر گئی، یہ کوئی رشتے ہیں، یہ نسبی رشتے ہیں یا سسرالی رشتے مانگتے ہیں، لیکن عام طور پر ہم دعا میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ مومنوں کی بخشش فرما، یا اللہ مومنوں کو ان کی حالتوں کو سدھار دے، یہ تمام چیزیں جو کرتے ہیں یہ قرآن کا حکم ہے۔ مومن کی صفت ہے کہ مومن اپنی دعا میں دوسرے مومن بھائیوں کو، مسلمانوں کو داخل کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ محمد میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ استغفار پڑھتے رہیے اپنے رب سے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے۔ مقصد بندوں کو سکھانا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نبی کے توسط سے سکھاتا ہے، کہتا ہے کہ تم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، نہ صرف اپنے بلکہ مومن بندوں اور مومن عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ کتنا بڑا دل مومن کا ہے، دیکھیے مومن کے دل میں کتنی وسعت ہے، گناہ کرتا کوئی ہے، میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہوں۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے کہ اسلام ہم کو دوسروں کا درد محسوس کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ رمضان اسی لیے آیا ہے تاکہ ہم دوسروں کی ضرورتوں کو محسوس کر کے ان کی ضرورتوں میں ہاتھ بٹانے کی عادت ڈالیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دردار سے اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن بندہ اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، مومن بندہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے کزنس کے لیے، اپنے کسی بھی دوست کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے اے اللہ اس بندے کو اس جیسی دعا جو کر رہا ہے اس جیسا اس کو بھی کرنا ہے۔ دیکھیے فرشتے کی دعا کے حاصل کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو بے قرض ہو کر اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے دعا کرنا۔ کیا جائے گا بولے؟ مسلمان خود غرض نہیں ہوتا۔ پہلی بات ہمارے اندر خود غرضی نہیں ہونی چاہیے، خود غرضی آخرت کے تعلق سے خاص طور پر مجھے اور آپ کو اس کے تعلق سے بہت دل کشادہ رکھ کر ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ پھر آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم یہ سکھاؤں، دعائیں قبول ہونے کے اوقات بتائے گئے، دعا کہاں کہاں قبول ہوتی ہے۔ عام طور پر معلوم ہے ہم کو کہ مقامات کہاں ہیں، یہ خانہ کعبہ سے زیادہ متعلق ہیں۔ مثلا صفا مروا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں، جو آدمی حتیم میں نماز پڑھتا ہے وہ خانہ کعبہ میں پڑھنے کے مطابق ہے، جو میزاب الرحمہ وہ جو حتیم میں پرونا ہے پرنالا پانی کا اس کے نیچے جو دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہے۔ جو آدمی ملتزم سے چمٹ کر دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہے۔ جو آدمی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، یہ دو رکنوں کے درمیان دعا کرتا ہے وہ قبول ہے۔ آپ کو معلوم ہے کتنی اہم دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے ہیں، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ کیا دعا ہر نبی نے اس جگہ پر رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان دعا کیا ہے۔ کیا دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اتنی جامع دعا اللہ دنیا میں بھی ہم کو اچھائی دے، آخرت میں بھی اچھائی دے۔ اے اللہ ہم کو کنارے جہنم سے، جہنم کی آگ سے ہم کو حفاظت فرما، ہم کو بچا دے۔ یہ تمام انبیاء جتنے نبیوں نے بھی خانہ کعبہ کا طواف کیا، جتنی مرتبہ بھی کیا ہے، یہ حتیم اس کے درمیان رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا کی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جب آپ حتیم میں پہنچیں گے تو خانہ کعبہ یہ تمام مقامات ہیں، میدان عرفات میں دعا قبول ہوتی ہے، یہ مدینے میں جائیں گے آپ تو جنت یہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ تمام جو لوگ جاتے ہیں وہ الگ، میں کہتا ہوں ہم یہ جو اوقات بتائے گئے ان اوقات میں جب ہم دعائیں کریں گے تو میرا رب آپ ہم ساری دعاؤں کو ضرور سنے گا، ضرور دعائیں کو قبول کرے گا۔ میں اس لیے کہتا ہوں، نوجوانوں سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ دعائیں بڑی بڑی مانگو، خاص طور پر خانہ کعبہ کی زیارت کی دعا بچپن سے مانگتے رہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بار بار کی دعا کو سن کر اتنا نوازے، آپ کو اتنا دے کہ آپ بار بار خانہ کعبہ کی زیارت کر سکیں۔ ایک مومن کی، ایک مسلمان کی، ایک مسلمان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے دنیا کے اندر؟ خانہ کعبہ کی زیارت۔ خانہ کعبہ جس کی طرف ہم رک کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی ہر مسلمان کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے۔ اس لیے بڑی بڑی دعائیں کیجیے، دعائیں قبول ہونے کے اوقات کا لحاظ رکھ کر دعا کیجیے۔ ایک دو دعائیں میں بتاتے ہوئے ایک خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم ولا، اللہ کبھی فرماتے ہیں دیکھو مسلمانوں تم کبھی بھی اپنے لیے بد دعا نہ کرو۔ آدمی حالات سے پریشان ہو کر، حالات سے گھبرا کر کیا کرتا ہے؟ بد دعا کرتا ہے اپنے لیے۔ یہ بد دعا اپنے لیے نہ کرو، نہ اپنی اولاد کی نافرمانی پر۔ ایک بچے کی نافرمانی ہے، تجارت میں باپ لگا دیا بچے کو، بچہ نقصان کیا، نادانی تھی، بے پرواہی تھی، بچپنا تھا، جوانی کی الٹی سیدھی حرکتیں تھی، لاس ہو گیا۔ بچوں کو، اولاد کو بد دعا نہ کرو۔ کیوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے مال کو مت کوسو۔ یہ مال ہونے کی وجہ سے اس وقت مصیبتیں آ رہی ہیں۔ کبھی مال کو مت کوسو۔ مال آسانی سے حاصل نہیں ہوتا۔ جو مال کماتے ہیں ان کو معلوم کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اس کا حلال کمانے کے لیے۔ جذبات میں آ کر بد دعائیں کرنا کیوں کہہ رہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ مال پر آپ بد دعا کیے، قبولیت کا وقت ہو گیا تو فقیر بنو گے، کس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے؟ اولاد کے لیے بد دعا کر دیے، اللہ تعالیٰ قبولیت کا وقت رکھا تھا، بچوں کو نقصان ہوا تو کون دیکھے گا؟ آپ کو تو دیکھنا ہے۔ اس لیے ایک باپ کو، ایک ماں کو متحمل ہونا چاہیے، حلیم ہونا چاہیے، کیونکہ وہ باپ ہے، اس کے پاس اتنی صلاحیت ہو کہ وہ اپنے غصے کو پی سکے، اپنے غصے پر کنٹرول کر سکے۔ غصے میں آ کر بچوں کو بد دعا دینا، مال کو کوسنا، بیوی کو گالی دینا، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ جذبات میں بڑھتا ہے، اتنی دور تک بڑھ جائے کہ واپس آتے ہوئے انسان کو شرمندگی ہو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور توفیق مانگنا چاہیے۔ ایک دو دعائیں آپ کے سامنے رکھ کر ان بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے دنیا میں ہم جو بہت زیادہ پریشانی تاجروں کو ہے، تاجروں کو ہے پریشانی، جو کیا ہے، بعض گھروں کے اندر آمدنی کم، خرچے زیادہ، ایسا ہمارا مسلمانوں کا بے بجٹ کی زندگی ہم کرتے ہیں، بجٹ نہیں بناتے، آیا اڑا دیے، بریانی کھا لیے، یہ کہے وہ کہے، دنیا بھر کے کام ہم بیٹھا کے کرتے ہیں، بجٹ نہیں کرتے، ہم بجٹ کی زندگی نہیں کرتے، قرضے میں مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ تو ایسے آدمی کیا کرے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا قرضے میں سر سے پیر تک ڈوب گیا، بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟
تو انہوں نے کہا اس میں کیا ہوئی پریشانی کیا ہے؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، بڑے یقین کے ساتھ دعا کرو، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کرے گا۔ دعا یاد ہے آپ لوگوں کو بھی؟ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان علیک مثل الجبل دینا عد اللہ عنک۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پر پہاڑ کے جیسا، پہاڑ کے ضخامت کے جیسا بھی قرضہ ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ادا کرے گا۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک، اے اللہ تو جو مجھے حلال دے رہا ہے وہ میرے لیے کافی کر۔ الفاظ پر غور کر دیکھیے کتنے جامع، اس لیے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت اوتی تو جوامع الکلم۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ مجھے جوامع الکلم دیا ہے، یعنی آپ کلمات کے اتنے جامع الفاظ استعمال کرتے تھے کہ اس میں بے شمار معنی آ جاتے تھے۔ دیکھیں اللہم اکفنی بحلالک، اے اللہ میری ضرورتوں کو تیرے رزق حلال سے کافی کر، جو بھی دے رہا ہے جتنی میری ضرورتیں ہیں اس ضرورت کے مطابق تو دے اور وہ کافی ہوں۔ پھر واغننی عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اور جو دیتا ہے وہ مجھے حرام سے بے نیاز کر دے، میں حرام کی طرف نہ جاؤں۔ آدمی حرام کی طرف کب جاتا ہے؟ سودی کاروبار کب کرتا ہے؟ بینک سے لون کب لیتا ہے؟ جب چاروں طرف سے مایوسی ہو جاتی ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ بینک کا لون دیتا ہے، آدمیوں کے پاس گروی رکھتا ہے، یہ سب مصیبتیں مولتا ہے۔ اس لیے دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ جو حلال کو دیتا ہے میری ضرورتوں کو پوری کر اور حرام سے مجھے بچا لے، اور دنیا والوں کے پاس جتنی چیزیں ہیں ان سب سے بے نیاز کر دے۔ کتنی جامع دعا ہے، ایک دعا یاد رکھیں آپ ماشاءاللہ، لیکن وہ پڑھنا چاہیے۔ یہ اوقات جو قیمتی اوقات ہیں رمضان کے روزے کے، ان اوقات میں اس دعا کا ورد رکھنا چاہیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ایک مرتبہ آئے، آ کر کہا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ کلمات دعا کے سکھائیے تاکہ میں پڑھ سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عباس یا اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عباس، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، سل العافیہ، سل اللہ العافیہ، کہا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رسول کے چچا اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو۔ 3 بار آئے عباس رضی اللہ تعالیٰ، تینوں مرتبہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو۔ عافیت کا کیا معنی؟ عافیت کہتے کس ہے؟ عافیت کے معنی نقصان سے بچنا، پریشانیوں سے بچنا، لوگوں کے طنز و طعنوں سے بچنا، آدمی کا حادثات سے بچنا، یہ سب چیزیں عافیت ہیں۔ ایک دعا لکھے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ مجھے دنیا میں بھی عافیت عطا کر، دنیا کی عافیتیں کے قرضوں سے بچا، بچوں کی نافرمانی سے بچا، بیماریوں سے بچا، یہ پریشانیاں جو سی اے کی ہیں یہ سب بیماریوں سے مصیبتوں سے مجھے بچا، عافیت کر۔ آخرت کی عافیت سب سے بڑی عافیت سکرات کا عالم ہے، مجھے کلمہ نصیب ہو، میرے عذاب قبر سے میں بچ جاؤں، میرا دفتر سیدھے ہاتھ میں ملے، پھر صراط پر آسانی سے گزر جاؤں، تیرے فضل و کرم سے میں تیرے نبی کی شفاعت حاصل کر سکوں، پھر میں تیرے حکم سے تیرے خاص مدد سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ یہ آخرت کی عافیتیں ہیں۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مجھے سکھائی ہے۔ پھر آپ کو یہ دعا خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجوع۔ نوجوانوں یہ دعا بہت اہم ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں بھوک سے۔ یہ پیٹ ہی انسان کو غلط کاموں پر لے جاتا ہے، یہ بھوک کی آگ ہی انسان کو کیا کرتی ہے؟ حرام کمانے پر اکساتی ہے۔
یہ بھوک ہی انسان کو غلط کاموں کے غلط راستے پر لے جاتی ہے. اس لیے اللہ نبی دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجوع. کیوں؟ اس لیے کہ فإنها بئس الجدی، اس لیے کہ بہت بری ساتھی ہے، بہت برا ساتھی ہے جسے دیکھیں بھوکے سے آپ جو بھی کام لینا چاہیں لے سکتے ہیں. وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ سے چند سکوں کے لیے، ایک دو روٹی کے لیے آپ کے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نبی فرماتے ہیں اللہ بھوک سے میں تیری پناہ پکڑتا ہوں. اعوذ بک من الخیانہ، اور اللہ میں تیرے سے خیانت سے پناہ پکڑتا ہوں. خیانت، باپ کے مال میں خیانت، بیوی کی خیانت، ہر قسم کی خیانت، علم کی خیانت، ان خیانتوں سے میں تیری پناہ پکڑتا ہوں. یہ خیانت کیا ہے؟ انسان کے باطن میں ہوتی ہے، انسان کے اندروں میں خیانت ہوتی ہے. ظاہر میں بہت امانت رہا، وہ بہت اچھا ہے، بہت امانت تھا. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی نے کہ گزرتے ہوئے آدمی کو بڑا اچھا ہے، جنتی ہے، کیا کیا تعریف کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی سوال سے کیا، کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ لین دین کیا ہے؟ کبھی لین دین کیے ہو؟ کہا کہ نہیں. کیا کبھی تم نے اس کے ساتھ پڑوسی ہو تم اس کے؟ کہا نہیں. کیا کبھی سفر کیے ہو اس کے ساتھ؟ کہا نہیں. تو پھر کیسے تم اس کو جنتی کہتے ہو؟ اس نے خاموشی اختیار کی تو کہا شاید نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. نہیں، نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس وقت جنتی سمجھ گئے. نماز پڑھتے ہیں اپنا فرض ادا کرنے کے لیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، خیانت ایک بہت ہی گمبھیر چیز ہے، اس سے بچنے کی فکر کیجیے. یہ تمام باتیں ہیں. اس کے بعد اب دعا کرنے کے بعد دعا میں ہاتھ پھیرنا، چہرے پر نہیں پھیرنا، یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے. اختلافی مسئلہ بھی نہیں ہے. ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال پوچھا گیا، اچھا ہمیں یہ بتائیے کہ لوگ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے کو بدعت کہتے ہیں، کیا بدعت ہے؟ تو شیخ نے بڑا بہترین جواب دیا، کہا کہ بدعت نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، اس کا چھوڑنا افضل ہے. پوچھا گیا کیوں چھوڑنا افضل ہے؟ اس لیے کہ صحیح حدیثوں سے یہ ثابت نہیں ہے، یہ ضعیف حدیثیں ہیں. اس لیے اگر کوئی آدمی کرتا ہے منہ پر چہرے پر دعا کے بعد ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کو بدعتی مت کرو، کیونکہ وہ بھی ایک حدیث پر عمل کرتا ہے، سند ضعیف ہے. لیکن اگر کوئی آدمی دعا کر کر نہیں اپنے چہرے پر پھیرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے بھی دلیل ہے. لہٰذا آپ جو کرتے ہیں کیجیے، لیکن بدعت بہت بڑا نام، بدعتی بہت بڑی گالی ہے. یہ گالی کسی کو مت دیجیے، کیونکہ بدعت کہتے کسے ہیں؟ دین کے اندر نیکی کے نیت سے، ثواب کی نیت سے کوئی نیک کام کرتا، کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے تو اس کو بدعت کہتے ہیں. اگر کوئی آدمی دعا پڑھ کر ہاتھ پھیرتا ہے چہرے پر تو وہ ثواب سمجھ کر نہیں، بلکہ بات رحمہ اللہ سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں وہ اللہ کا جو فضل اس کے ہاتھوں میں ہے وہ اپنے چہرے پر پھیرتا ہے، اس میں قباحت کیا ہے؟ جب اتنے بڑے بڑے علماء اس طرح سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو میں اور آپ ضد کر کے بدعتی کا لفظ دینا چھوڑ دیں. اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو. ایک بات یہ، نماز میں دعائیں قنوت ہم پڑھتے ہیں، اس میں کتنے اختلافات ہیں، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد. آج ایک آرٹیکل پڑھنے کا اتفاق ہوا، 3 رکعت بدعت، 3 رکعت وتر مسلسل پڑھنا بدعت. کیا نام لوگ دیتے ہیں معلوم، ذرا علم کیا آ گیا لوگ بہت بڑے مفتی بن جاتے ہیں. اللہ کے بندو، میں میرے بات سے استشارت میں کرنا کے چاہ رہا ہوں کہ قنوت وتر پڑھنے کے بعد دعا ہاتھ پھیرنا چاہیے نہیں پھیرنا چاہیے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاتھ نہ پھیرے کیونکہ کثیر عمل نماز میں درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو شریعت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ان قیمتی اوقات کو جو رمضان کے تو دیا ہے اس میں اچھے کام کرنے کی سعادت نصیب فرما. ہماری مشکلات کو تو جانتا ہے، ہماری مشکلوں کو حل فرما. تاجروں کی تجارت میں برکت دے، لوگوں کو جو مصیبتیں ہیں جو پریشانیاں ہیں
ان کے پریشانیوں کو سلوشن تیرے پاس ہے. اللہ تو ان کے مسائل کو حل فرما. بچوں کو شرع صدر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اچھے رشتے بچیوں کو نصیب فرما. مرحومین کی بخشش فرما. بیماروں کو صحت دے. جب تک رب دنیا میں عزت اور آبرو سے صحت و عافیت